بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر۔ مکالمہ جو ہے وہ ہم کر چکے، آج ہم روداد نویسی جو ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روداد کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ روداد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیفیت، حال، حقیقت، احوال، ماجرا یا سرگزشت کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر روداد سے مراد ایسے واقعات اور مشاہدات کا بیان ہے جو روداد تحریر کرنے والے کی نظروں سے گزرے ہوں۔ اس لحاظ سے کالج میں ہونے والی مختلف تقریبات، مختلف ادبی اور غیر ادبی انجمنوں کے جلسوں کی کارروائی، مشاعروں کی، کھیلوں کی، تفریحی اور مطالعاتی جو سفر ہوتے ہیں اور جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بیان کو روداد کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی اجلاس کی روداد کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس اجلاس میں جو کچھ ہوا اسے صحت اور صفائی اور ترتیب کے ساتھ دلچسپ اسلوب میں بیان کیا جائے۔ صحت سے مراد آپ کی طبعی صحت نہیں ہے، بلکہ صحت سے مراد یہ ہے کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے، حقیقت پسندی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم کوئی مشاعرہ سنتے ہیں تو شاعروں کے اچھے اچھے شعر نوٹ کر کے لاتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ جب بھی ہم کسی اجلاس کی روداد کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کی حقیقت اور ترتیب جو ہے وہ وہی ہونی چاہیے، اس میں آپ کی ذاتی رائے جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ روداد نویسی کے جو اصول ہیں امتحانی نقطہ نظر سے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یا جو ضروری ہدایات ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ روداد نویسی کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ عام لکھنے والوں سے زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ترتیب جو ہے اس کی اور جو ہے واقعات کی جو تفصیل ہے وہ مختصر لیکن مکمل ہونی چاہیے، اس میں حقیقت پسندی ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ رویہ ہونا چاہیے، اس میں ذاتی پسند یا ناپسند جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے روداد نویسی کو آپ اپنی زبان میں سادہ الفاظ میں لکھیں، مگر دلچسپ انداز میں جو ہے وہ آپ اس کو لکھیں، اچھے الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روداد آپ نے کیسے لکھنی ہے، یا اس کے اصول کیا ہیں، یا اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے تقریب کا تعارف کروانا ہوتا ہے کہ کس تقریب کی آپ روداد جو ہے وہ لکھ رہیں گے۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ تقریب جو ہے وہ کس تاریخ کو، کس وقت اور کس مقام پر اور کس ادارے کے تحت جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز عموماً تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اس لیے روداد میں ان کا ذکر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تقریب میں حصہ لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خیالات کی ترجمانی جو ہے وہ احتیاط سے کرنی ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی جو ہے اس میں نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد اجلاس یا تقریب میں جو حصہ لینے والے لوگ ہیں، جتنے بھی بچوں نے، طالبات نے، لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ تقاریر کی یا نگارشات انہوں نے بیان کی، اس کو اپنے ترتیب سے جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ضروری نقطہ جو ہے وہ مس نہ ہو۔ اگر تقریب یا اجلاس کے دوران میں کوئی بد نظمی یا بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اسے انتہائی اعتدال سے، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے اور مختصر بیان کرنا چاہیے۔ دوبارہ سے بتا دوں کہ تقریب جو ہے روداد کی، کسی بھی تقریب کی روداد جو ہے اس میں صرف حقیقی اور سچی باتیں بیان کرنی ہیں، ضروری باتیں بیان کرنی ہیں، اپنے پاس سے اپنی ذاتی آراء جو ہیں اس میں شامل نہیں کرنی۔ اور روداد جو ہے اس میں ہر واقعہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے عام فہم ہونی چاہیے، الفاظ جو ہیں وہ سادہ ہونے چاہیے، اس میں دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو شوق سے جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ تو مختلف تقریبات کی جو مختلف روداد ہیں وہ آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ شامل ہیں، آپ کو ٹاپکس کا صرف پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کے کالج میں منعقد ہونے والی علامہ اقبال کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ اس کو کہا جا سکتا ہے، تو آنکھوں دیکھا حال جو ہے اس وہ بھی روداد نویسی ہے۔
یہ آپ کو کہا جائے کہ علامہ اقبال کی یا یوم اقبال کی روداد لکھیں، آپ کے کالج میں منعقد ہونے والی تقریب کی روداد لکھیں یوم اقبال کے موقع پر، تو یہ آپ جو ہے وہ اس میں جو میں نے آپ کو جیسے ترتیب بتائی ہے کہ تاریخ، مقام، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہے، پھر اس کے بعد نعت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو شرکا ہیں ان کے خیالات کا آپ نے اظہار جو ہے وہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی محفل میں مشاعرے کی روداد جو ہے وہ آپ لکھنے کے لیے آ سکتی ہے آپ کو۔ جلسہ تقسیم انعامات کی روداد جو ہے وہ لکھوائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ کو ٹاپکس دیے جا سکتے ہیں جو کہ آپ نے تیار کرنے ہیں، یا آپ کی بکس میں دیا ہوا ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ کتابوں سے رٹی رٹائی جو روداد ہیں وہ یاد نہ کریں، وہ لکھیں نہیں، کیونکہ اس کے نمبر جو ہیں پھر آپ کو کم ملتے ہیں۔ آپ صرف اس میں سے معلومات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے الفاظ میں پوائنٹس جو ہے وہ وہاں سے ضرور لے لیں کہ یوم اقبال ہے تو اس میں جو اقبال کے شعر ہیں وہ آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، یاد کر لیں۔ اسی طریقے سے اس کی جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں، نوٹ کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور سارے جو ٹاپکس ہیں ان کے جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی تفریحی سفر کی روداد ہے تو اس میں آپ تاریخی مقامات کا حوالہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ نے 5-6 جب روداد نویسی جو ہیں روداد جو ہے وہ آپ تیار کر لیں گے تو آپ کو مشکل جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یا کسی حادثے کا آنکھوں دیکھا حال یا کسی حادثے کی روداد نویسی جو ہے وہ بیان کریں، تو یہ آپ کی بکس میں دیا ہوا ہے، اور میں آپ کو اس لیے نہیں لکھ کے بتا رہی ہوں کہ آپ وہی نہ یاد کر لیں، تو یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتی ہے، اس کے نمبر آپ کو زیادہ ملتے ہیں۔ لیکن جو مواد ہے وہ آپ مختلف کتابوں سے اپنے خیالات جو ہیں تخیل جو ہے وہ اس میں آپ اپنا شامل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب آپ کا اس کے بعد روز نامچہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔